بزرگ شخص تھا، شکایت کر رہا تھا، اس پہ جو ہے اس کو باقاعدہ مارا جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب وہاں منسٹر صاحبہ بھی کھڑی ہوئی ہیں، ایس ایس پی بھی موجود ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، فٹ بال بنا کے مارا جاتا ہے۔ پولیس کے سامنے اس کو مارا گیا، نہ پولیس نے اس کو روکا، نہ جو مارنے والے تھے ان کو گرفتار کیا۔ پورے صوبے میں چل رہا کیا ہے؟ سجاول میں کھلی کچہری میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسپیکر صاحب، اور وہ افسوسناک واقعہ یہ تھا کہ منسٹر صاحبہ ہماری موجود تھیں، پولیس کے وہاں پہ جو بھی ایس ایس پی تھے وہ بھی موجود تھے یا تھیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا وہاں پہ کہ کون ہے۔ اس کھلی کچہری میں اسپیکر صاحب ایک شخص جو ہے وہ رودات پیش کرنے لگتا ہے منسٹر صاحبہ کو، اور اس شخص کو مختلف لوگ جو ہے زد و کوب نہیں کرتے، اس کو باقاعدہ فٹ بال بنا کے مارا جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی اسپیکر صاحب کہ کھلی کچہری تو میرے خیال سے اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ آئیں، اپنے مسئلے بتا سکیں وزراء کو اور تمام لوگوں کو۔ ایک افسوسناک صورتحال رہی ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پورے صوبے میں چل رہا کیا ہے، کہ ایک شخص اگر اپنی رودات کسی وزیر کے آگے سنا رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے جی فلاں صاحب، بزرگ شخص تھا، شکایت کر رہا تھا، اس پہ جو ہے اس کو باقاعدہ مارا جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب وہاں منسٹر صاحبہ بھی کھڑی ہوئی ہیں، ایس ایس پی بھی موجود ہے، دیگر ایڈمنسٹریشن بھی ہوگی، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو میں چاہوں گا اسپیکر صاحب کے وزیر داخلہ یہاں موجود ہیں، کم از کم اس پہ بتائیں کہ پولیس کے سامنے تشدد ہوا، پولیس کے سامنے اس کو مارا گیا، نہ پولیس نے اس کو روکا، نہ جو مارنے والے تھے ان کو گرفتار کیا۔ تو خدا را اس پہ اسپیکر وزیر داخلہ اس پہ کم از کم بیان تو دیں کہ یہ اس شخص کے ساتھ ہوا کیا۔ مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ اس واقعے، فوٹیج تو 10-15 سیکنڈ کی تھی، اس کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال خدا را مہربانی کرے، ایک کوئی ڈیسنٹ سے جواب مل جائے گا وزیر صاحب کی طرف سے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ حیدرآباد، اچھا جی منسٹر صاحب۔ آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی، سر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور چیف منسٹر سندھ کے احکامات پہ سندھ کے تمام وزراء جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں عوام کی دہلیز پہ بیٹھ کر عوامی مسائل سن رہے ہیں۔ ہر شہر میں کھلی کچہری ہو رہی ہے، اور ہر وزیر باری باری سے ایک ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہے اور تمام عوام کو بلایا جاتا ہے، جتنے بھی عوام، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کون کون سی پارٹی کا ہے، کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، بولے اپنے مسائل بتاؤ، اپنے مسائل بتاؤ، ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن وہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ جس ایک واقعے کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، افسوسناک واقعے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ عوام کا جب میں غفیر ہوتا ہے اور جب پبلک آتی ہے تو مختلف، ذرا جس انہوں نے واقعے کا ذکر کیا ہے، کوئی ایک بزرگ شخص تھے، ان کی کوئی زمین کا مسئلہ تھا، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی دوسری جن کا آپس میں زمینی تنازع تھا، دوسری پارٹی بھی وہاں موجود تھی، ان کا آپس میں ہوا، پولیس الحمدللہ پولیس نے وہاں پہ کنٹرول کیا، ایس پی صاحبہ نے وہاں پہ کنٹرول کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ اس طرح کی زمینوں پہ آپ کو پتا ہے کس طرح کے تنازع ہوتے ہیں۔ ایک ناپسندیدہ واقعہ ضرور ہوا، لیکن پولیس موجود تھی، تبھی وہیں پہ جو ہے کسی قسم کے کوئی بہت بڑا تنازع نہیں ہوا، پولیس نے اس کو ڈسپرس کروایا، پولیس ظاہر ہے اس موقع میں۔ لیکن ہمیں یہ اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فلسفے پہ چلتے ہوئے ہر شہر جا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے، اور عوام کے دہلیز میں بیٹھ کے آپ بولتے ہو بھائی بتاؤ، ہم آپ کے وزیر ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں، بتائیں ہم آپ کے کیا کیا مسائل جن کو حل کریں، اور بیٹھ کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی کھلی کچہری میں نے ٹنڈو لائر میں کی، اس کے بعد تمام ہمارے وزیر جو ہیں ہر کوئی مختلف ضلع میں جو ہے، کسی نے بدین میں کی، کسی نے حیدرآباد میں کی، کسی نے نوشہر فیروز میں کی، کسی نے جام کشور میں کی، میڈم نے حیدرآباد میں کی، تو اس میں سب لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ مسائل سن رہے ہیں۔ تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ نہ صرف ہم اسمبلی میں لوگوں کو جواب دیں، لیکن ہم عوام کی دہلیزوں میں ہر شہر میں لوگوں کو جواب دیں اور ان کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ تو سر اس کو ماشاءاللہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ تسلسل جاری رہے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ صرف اور صرف عوام کے ووٹوں سے اسمبلی میں آتی ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں آنے کا۔ ہم عوام کے ووٹوں پہ سے اسمبلی میں آتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی وہ نہیں فارم وام جو ہے، اور ہم لوگ جو ہے عوام کے ووٹوں سے ہی کی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں۔ سر تھینک یو۔